کوئی زور سے چلایا، جبل پور آ گیا، جبل پور۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو ٹرین رک چکی تھی۔ میں اپنا مختصر بیگ لے کر اندھیرے اور ویران سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اسٹیشن سنسان پڑا تھا، رات گہری ہو چکی تھی اور ٹرین کے جانے کے بعد صرف میں ہی وہاں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اچانک مجھے اس سناٹے میں پھر سے انہی دو آنکھوں کی چبھن کا احساس ہوا۔ میں چونک کر پلٹا تو دور اندھیرے میں وہی عجیب الخلقت جسامت والا کمزور سا شخص ایک کیمپ پوسٹ کی مریل سی پیلی روشنی کے دائرے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ نہ جانے کیوں پل بھر میں مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ آخر یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس شخص سے اس آنکھ مچولی کا مقصد پوچھوں کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ کیا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ میں اس قدر محو تھا کہ اچھل ہی تو پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک دیہاتی سا شخص عام مزدوروں کے حلیے میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے اپنا صافہ سر پر خوب کس کر باندھ رکھا تھا اور پرانے بوسیدہ گرم کوٹ کو آخری بٹن تک خوب کس کر سینے پر باندھ رکھا تھا۔ جی، میں عبداللہ ہوں۔ اس نے میرا جواب سنتے ہی لپک کر میرا بیگ اٹھا لیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے کریم خان صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیچھے چلے آئیں۔ میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ یہ کریم خان صاحب کون ہیں جنہوں نے آدھی رات کو اسے مجھے اسٹیشن سے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اس کے انداز میں ہی اتنی بے ساختگی تھی کہ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔ اچانک مجھے اس لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے شخص کا خیال آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر میرے قدم جم سے گئے۔ لیمپ پوسٹ خالی پڑی تھی، وہاں اب دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے کی چادر کو چیرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ پھر سے میرے راہبر کی آواز گونجی، بابو جی چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن پلیٹ فارم نکلتے نکلتے بھی میں نے کئی بار مڑ کر دوبارہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسے تو نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل چکا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف وہی بڑا سا آئینی دروازہ تھا جس کے قریب ہم کھڑے تھے۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو رات کے گہرے اور سفید بادلوں جیسی دھند میں نے کریم خان کے بھیجے ہوئے بندے کو ایک تانگے میں کوچوان کی جگہ بیٹھے دیکھا۔ میں بنا کچھ کہے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اس نے تانگے کو اینٹوں سے بنی سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کوچوان نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکال کر سلگائی اور مجھ سے پوچھا، بابو جی بیڑی پئیں گے؟ میں بیڑی نہیں پیتا۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ اچھی بات ہے، یہاں کی بیڑی ویسے بھی کچھ خاص ذائقے دار نہیں ہوتی۔ بیڑی تو اصلی جبل پور کی ہوتی ہے، وہی بارڈر پار والا جبل پور۔ سنا ہے کہ وہاں بیڑی کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے تھے جہاں سے ساری دنیا کو بیڑی بھیجی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے کچھ مزدور سرحد سے اس پار اس گاؤں میں آ کر بس گئے اور انہوں نے یہاں بھی بیڑیوں میں دیسی تمباکو کو بھرنا شروع کر دیا، تو اس علاقے کا نام بھی سرحد پار والے جبل پور کے نام پر پڑ گیا۔ پر جناب، اصل جبل پور تو اسی طرف والا ہے، ہمارا والا تو اس کی نقل بھی نہیں۔ کیا بات ہے اس طرف کی بیڑیوں کی، ایک کش میں ہی روح تازہ ہو جاتی ہے۔
پر جی میری گھر والی کہتی ہے کہ بیڑی پینا بری لت ہے، بندے کو آخری عمر میں ٹی بی ہو جاتی ہے۔ پر جناب، بیڑی نہ پی کر لمبی عمر جینے سے تو یہی بہتر ہے کہ بندہ بیڑی پی کر جلدی مر جائے۔ وہ لگاتار اور بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ شاید اسے بہت دنوں سے کوئی اچھا سامع میسر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا، جو اب بشیرہ ہو چکا تھا۔ یہ تانگا اس کے باپ کی دور کی جاگیر تھا، جو ترکے میں اس کے حصے میں آیا تھا، اور یہی وہ واحد تانگا تھا جو گاؤں بھر کی سواریوں کو اسٹیشن چھوڑنے اور وہاں سے گاؤں کے لیے اٹھانے کے کام آتا تھا۔ سردی کی وجہ سے دھند بڑھتی جا رہی تھی اور ہم اب ایک کچی سڑک پر مڑ چکے تھے۔ کوئی دور سے ہمیں دیکھتا تو ہم اسے شاید بادلوں میں تیرتے ہوئے ہی نظر آتے۔ گھوڑا اب تیزی سے ہانپ رہا تھا اور اس کے نتنوں سے گرم بھاپ وقفے وقفے سے بھاری آواز کے ساتھ یوں چھوٹ رہی تھی جیسے کوئی پرانا سٹیم انجن دوڑا جا رہا ہو۔ بشیرے نے تانگے کے بانسوں کے اگلے سرے پر لگے ہوئے گیس کے دونوں ہنڈولے جلا رکھے تھے، اور ان سے پھیلتی دھندلی سی روشنی میں ہم کوہرے کی اس چادر کو چیر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم گز بھر دور پڑی چیز کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے کسی آبادی کے آثار شروع ہوئے، اور حسب معمول پہلا استقبال گلیوں کے آوارہ کتوں نے کیا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں شاید دنیا کے کسی خطے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ رات کا فسوں ہر جگہ اور ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے، کچھ ڈرانے والا، کچھ چھپانے والا، اور بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تانگا ایک بڑی سی کچی حویلی کے پھاٹک نما لکڑی کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ بشیرے نے آواز لگائی، اوئے کرمو آئے، مہمان آئے ہیں، بوا کھول دے۔ اندر سے کسی بوڑھے کی کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ آیا۔ کچھ ہی دیر میں پھاٹک کھل گیا اور بشیرے نے تانگا اندر وسیع صحن میں ہی ہنکا دیا۔ صحن کچھ اینٹوں سے چنا گیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ حویلی کا بیرونی صحن ہوگا، کیونکہ صحن کے چاروں طرف مہمان خانے کے طرز پر کمرے بنے ہوئے تھے، اور سامنے ہی ایک اور ڈیوڑی نظر آ رہی تھی جس کے اندر ایک دوسرا لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو اندر والے صحن کی جانب کھلتا تھا۔ بوڑھا کرمو اپنے ہاتھ میں ایک سال خوردہ سی لالٹین اٹھائے ہماری جانب بڑھا، اور اس نے جلدی سے مجھے سلام کیا اور میرا بیگ تھام لیا۔ بشیرے نے اسے ہدایات جاری کی، مہمان کو روٹی ٹکر کھلا کر نئے والے مہمان خانے میں سلا دینا۔ خان صاحب اب صبح ہی ملاقات کریں گے، کیا سمجھا؟ کرمو نے سر ہلایا۔ بشیرہ مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا، اور کرم دین نے مجھے پرانے طرز کی ایک بیٹھک میں پہنچا دیا جو وہیں صحن کے دائیں طرف بنی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور کھڑکی اس صحن کی جانب کھلتی تھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بشیرے نے مجھے چھوڑا تھا۔ پلنگ کے ساتھ ایک ڈوری لگی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرا چھت پر لگے ایک کنڈے سے ہوتا ہوا ایک بڑے سے کپڑے کے بنے ہوئے ہتھ پنکھے سے جڑا ہوا تھا، لیکن آج کل سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے ڈوری کو لپیٹ کر پلنگ کی پائنتی سے باندھ دیا گیا تھا۔ بائیں طرف دیوار کے اندر ہی ایک بڑی سی انگیٹھی بنی ہوئی تھی جس میں کچھ ہی دیر میں کرم دین نے دہکتے ہوئے انگاروں کی پوری پرات الٹ دی، اور کمرہ کچھ ہی دیر میں خنک سے خوشگوار حدت اختیار کر گیا۔ کرم دین عرف کرمو کے اصرار پر میں نے چند لقمے حلق سے نیچے اتارے اور رات ڈھلنے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری یہ سہیلی تو ویسے ہی عام حالات میں بھی
مجھ سے روٹی رہتی تھی، تو انجان منزل پر بھلا کب میری پلکوں تلے ڈیرا جمانے والی تھی۔ سو یوں ہی پلکیں جھپکاتے صبح کی آذانیں سنائی دینے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں باہر صحن میں نکل آیا۔ یہ پرانے طرز کی بڑی سی لیکن کچی دیواروں اور کچے دالان والی حویلی تھی۔ کرم دین جو وہیں بیرونی ڈیوڑی کے پاس ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی سلگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک پیڑھا میرے بیٹھنے کے لیے اسی انگیٹھی کے پاس رکھ دیا اور خود جلدی سے اپنی کوٹھڑی سے سلور کی ایک بڑی سی چینک اٹھا کر لے آیا اور مٹی کے پیالے میں گرما گرم چائے انڈیل کر اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ تعلق کس قدر مضبوط اور لازم و ملزوم بن جاتے ہیں، جیسے صبح سویرے اور چائے کے کپ کا تعلق۔ مگر جب چائے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تب لوگوں کی صبح کیسے ہوتی ہوگی؟ میں گرم پیالے کے کناروں سے نکلتی بھاپ کے عقب میں کرم دین کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ ہمارے شہروں میں صبح ہمیشہ ایک چھم سے کود کر ایک چیختے چنگھاڑتے شور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ یہ دور دراز کے گاؤں اور علاقے ہر روز صبح کو ایک مہربان اور نرم اجالے کی طرح خود پر وارد ہوتا محسوس کرتے ہیں، جس کی ابتدا عموماً مرغ کی بانگ، چرخے کی کوک اور پن گھٹ پر لگے ہینڈ پمپ کی چوں چوں سے ہوتی ہے۔ مویشی اور ڈھور ڈنگر چونک کر سر اٹھاتے ہیں اور بیل کے گلے میں بندھی گھنٹی ٹن ٹن بج اٹھتی ہے۔ رات بھر جاگنے کے بعد کھیت کی رکھوالی کرنے والے راکھے لمبی لمبی جمایاں لیتے ہوئے منہ اندھیرے گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کے کہکے راہوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پن چکی کی سیٹی بھی بلند ہوتی ہے۔ گھروں کے آنگن میں دودھ اور لسی بلونے کی رڑک گونجنے لگتی ہے۔ بڑے بوڑھے اور بزرگ کھنکار کھنکار کر جوانوں کی مست نیند میں رخنا ڈالنے لگتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں مشرق کی جانب سے ایک گلابی آگ فلک کو دہکانے لگتی ہے، جو دھیرے دھیرے سنہری آتشی رنگت دھار لیتی ہے، اور یوں نہ جانے کتنے مرحلوں کے بعد سورج اپنا دمکتا مکھڑا دھیرے دھیرے سرکاتا ہوا گاؤں کی ایک روشن صبح کو مکمل کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت صبحوں کے چشمدید گواہ یہ گاؤں والے تبھی تو اتنے اجلے چہروں اور پاک من کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صبح میری زندگی کی ان چند صبحوں میں سے ایک تھی جسے میں نے گھونٹ گھونٹ جیا تھا، بالکل اس گرم بھاپ اڑاتی چائے کے پیالے کی طرح جو اس وقت میرے ہاتھوں میں تھما تھا۔ میں نے آخری گھونٹ لیا ہی تھا کہ اندرونی پھاٹک کھلا اور اس میں لمبے قد کا ایک روب دار شخص اپنے سراپے کو گرم کھیس میں لپیٹے اندر سے برآمد ہوا۔ دو نوکر اس کے دائیں بائیں اس کا حقہ اور تمباکو وغیرہ اٹھائے ہوئے تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ معاف کرنا جی، رات کو مجھے ذرا تپ چڑھ گئی تھی، دوا پی تو اونگ آ گئی اور میں آپ کا استقبال نہیں کر سکا۔ میرا نام کریم خان ہے، سلطان بابا نے آپ کے آنے کی خبر کر دی تھی، پر آپ تو بالکل نوجوان ہو جی۔ میں سمجھا تھا کہ سلطان بابا نے پہاڑی والی درگاہ کی خدمت کے لیے کسی بزرگ کو بھیجا ہوگا۔ اوہ، تو میری ڈیوٹی جبل پور میں لگائی گئی تھی۔ یہ تو مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا جب سلطان بابا نے مجھے ٹکٹ دے کر جبل پور کے لیے روانہ ہونے کو کہا تھا، لیکن اتنی دور ملک کے اس دوسرے کونے میں بھیجنے کی کوئی خاص وجہ ہی ہوگی۔ صرف درگاہ کی خدمت ہی کرنی ہوتی تو سلطان بابا یہیں جبل پور کے آس پاس سے کسی خدمت گار کو ہی بھجوا دیتے۔ کریم خان نے مجھے بتایا کہ
سلطان بابا سال 6 مہینے میں یہاں کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ گاؤں سے پرے پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ میں مدفون بزرگ بھی کریم خان کے آباؤ اجداد سے ہی تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سپاہیوں میں شامل تھے اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے انہی سپاہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں جاں آفریں کے سپرد کر دی تھیں۔ تب سے لے کر اب تک اس درگاہ پر جلتا دیا کبھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا اور اسے ایک نور کے استعارے کے طور پر لیا جاتا تھا، جو اس دنیا میں ظلم اور کفر کے اندھیرے کو مٹانے کی نشانی کے طور پر روشن رکھا گیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اللہ کے وہ سارے نیک بندے جو ایسی درگاہوں اور مقبروں میں مدفون تھے، جنہوں نے خدا کی وحدت اور اس کے کلمے کی خاطر اپنی جان دی، یا اپنی ساری زندگی لوگوں کو یہ سمجھانے میں بتا دے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، انہیں اپنے مزاروں پر شرک جیسی بدعت دیکھ کر کس قدر اذیت ہوتی ہوگی جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ انہیں وسیلہ بنا کر خدا سے مانگنے کے بجائے خود انہی سے آس لگائے بیٹھے ہیں، تو ان کی روح کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ کریم خان صاحب نے بڑی محبت سے مجھے دوپہر کے کھانے تک حویلی میں ہی رکنے کی درخواست کی، اور پھر سپہر کو جب بشیرہ اپنا تانگا حویلی کے بیرونی صحن میں لگا چکا تو وہ کپڑے کی چند پوٹلیاں سنبھالے مجھے تانگے پر سوار کرنے آ پہنچے۔ ان پوٹلیوں میں گڑ، چنے، اخروٹ اور بادام اور ایسی ہی چند اور چیزیں تھیں جو خان صاحب بطور خاص میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میں نے ان کے خلوص کو تکلف کا زنگ لگا کر داغدار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خوشی سے ساری پوٹلیاں تانگے کی پچھلی نشست پر رکھوا دیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ درگاہ کے گودام میں ابھی مہینے بھر سے کچھ زیادہ کا ہی راشن پڑا ہوگا، پھر بھی اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بلا جھجک ان سے کہلوا دوں۔ بشیرہ ہر جمعرات کی شام کو دیے کا تیل بدلنے کے لیے درگاہ جاتا تھا، اسی کو میرے اور خان صاحب کے درمیان پیغامبر کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ بشیرے نے تانگا موڑا، ہم حویلی کا پھاٹک کراس کر کے نکلے ہی تھے کہ اچانک خان صاحب کو جیسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے میری جانب بڑھے۔ ہاں عبداللہ بیٹا، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا۔ آج کل درگاہ میں کوئی سائل آ کر ٹھہرا ہوا ہے، بڑا پریشان اور مجبور لگتا ہے، اپنی کسی منت کے پورے ہونے کی آس میں اپنا گھر بار اور آرام تیاگ کر اس ویرانے میں پڑا ہوا ہے۔ تمہیں کچھ دن تک اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا، بہت پریشان ہے بیچارہ۔ آپ بے فکر رہیں، میری جانب سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بشیرے نے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی کر دیں اور کچھ ہی دیر میں تانگا گاؤں سے باہر جاتی اسی سڑک پر دوڑ رہا تھا اور اس کے کنارے دوڑتے پانی کے اس نالے کی ترنم نے بھی اس دن مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ بشیرے کو جب سے پتہ چلا تھا کہ میں درگاہ کا نیا مجاور ہوں، تب سے اس کا انداز کافی عقیدت مندانہ سا ہو گیا تھا۔ حویلی میں ہی وہ کئی بار مجھ سے یہ درخواست کر چکا تھا کہ میں اس کے لیے اولاد نرینہ کی منت ضرور مانگوں، بدلے میں بیٹا ہونے پر وہ مجھے پورے 151 روپے اور گڑ کی پوری ایک بوری نظر کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ 151 روپے میں وہ پورا بیٹا مانگ رہے ہو، کم از کم پورے 201 روپے کی منت تو ہونی چاہیے۔ بشیرے نے چونک کر میری طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں شرارت کی تحریر پڑھ کر وہ بھی زور سے ہنس پڑا۔ واہ جی،
جی خوش کر دیا آپ نے بشیرے کا۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ بشیرے کی دعا بھی ضرور پوری ہوگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس یقین کے ساتھ خود خدا سے کیوں نہیں دعا کرتا کہ اللہ اسے بیٹا عطا کرے۔ جواب میں اس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہ جی نہ، بھلا یہ گناہگار بشیرہ اس قابل کدھر کہ خود اللہ میاں سے کچھ مانگ سکے؟ اور پھر بشیرے کا مانگنا تو صرف مانگنا ہوگا نا جناب، لیکن آپ لوگ تو اللہ جی سے ضد بھی کر سکتے ہو۔ یہ کام صرف مانگنے سے نہیں ہوتا جی، یہ تو ضد والا معاملہ ہے۔ صرف دعا سے ہی بیٹا ملنا ہوتا تو میری گھر والی پچھلے 7 سال سے سجدے میں نہ گری ہوتی۔ میں نے چونک کر بشیرے کی جانب دیکھا۔ اس سیدھے سادے سے دیہاتی نے دعا کا کتنا بڑا کلیہ بتا دیا تھا مجھے۔ لیکن کیا واقعی ہم اللہ سے ضد بھی کر سکتے تھے اور اپنی خواہشیں اور دعائیں ضد کر کے بھی اس سے منوا سکتے ہیں؟ جب کبھی بہت لاڈلا بچہ اپنی پسند کا کھلونا نہ ملنے پر گھر کے صحن میں پیر پٹک پٹک کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، تب یا تو اسے اپنی ماں سے مار پڑتی ہے یا پھر ممتا کی ماری ماں کسی بھی طرح مانگ تانگ کر اسے وہ کھلونا دلوا ہی دیتی ہے۔ تو کیا یہی کلیہ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے ہاں بھی چلتا ہوگا؟ وہاں تو مار پڑنے کا بھی امکان نہیں تھا۔ تو پھر ہم انسان اپنے خدا سے ضد کیوں نہیں کرتے؟ کہیں یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری تو نہیں؟ کہیں ہم طلب اور دعا کے اصل اصول سے ناواقف تو نہیں؟ تانگا اب اس دو رویا استادہ درختوں والی سڑک سے آگے بڑھ کر ایک کھلے میدان والی سڑک پر دوڑ رہا تھا، اور دور پہاڑی پر واقع ایک چھوٹی سی درگاہ کے آثار اب دھیرے دھیرے نمایاں ہونے لگے تھے۔ آخر ہم اس مقام پر بھی پہنچ گئے جہاں سے آگے تانگے کے راستے کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ بشیرے نے بہت اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ ہی میرا سامان اٹھا کر اوپر پہاڑی تک جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے وہیں اسے رخصت کر دیا۔ جاتے جاتے میں نے اسے ایک بار پھر چھیڑا، یہ تو بتاتے جاؤ کہ اگر واقعی بیٹا ہوا تو اس کا نام کیا رکھو گے؟ کچھ سوچا ہوا ہے پہلے سے کہ نہیں؟ بشیرہ جو تانگے پر بیٹھ کر اپنا چھانٹا پکڑ چکا تھا دھیرے سے مسکرایا اور اس نے میری جانب غور سے دیکھا۔ پہلے تو نہیں سوچا تھا جی، پر اب سوچ لیا ہے۔ میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گا۔ بشیرہ زور سے ہنسا اور تانگا کچی سڑک پر ٹپ ٹپ کی دھن پر دوڑنے لگا۔ میں کچھ دیر تک اپنے اس نئے بنتے رشتے کو دیکھتا رہا۔ ہم انسان کس قدر بھولے اور نازک ہوتے ہیں، کتنی جلدی رشتوں کے کومل دھاگے اپنی روح کے ریشوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہم پل پل ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں۔ خدا نے ہمارے اندر احساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے، یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ایک آس مٹتی ہے تو دوسری جنم لیتی ہے۔ بشیرہ بھی ایک نئی آس لیے واپس جا رہا تھا۔ جب میں اپنا سامان لیے اوپر چوٹی پر بنی درگاہ کے کچے صحن میں پہنچا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دسمبر کی کچی دھوپ میں بھی میرا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا، اور اسی پسینے نے میرے ماتھے سے ٹپک کر درگاہ کی سرزمین کو اپنا پہلا سجدہ پیش کیا۔ میں کچھ دیر وہیں صحن میں بیٹھ کر سستاتا رہا۔ میرے ارد گرد درجنوں کبوتر اور چڑیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ شاید کوئی کچھ دیر پہلے ہی انہیں دانہ ڈال گیا تھا۔ درگاہ کے صحن کے وسط میں مضبوط ٹین کی چادروں والی چھپر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر سبز چادر اور کچھ پھول بکھرے ہوئے تھے۔
پھولوں کی خشک پتیاں تیز ہوا سے بکھر کر صحن میں پھیل رہی تھیں۔ اچانک میرے پیچھے آہٹ ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا تو ایک پکی عمر کا مرد شانوں پر کمبل ڈالے اور ہاتھ میں جلانے والی لکڑی کے چند گٹکے لیے اپنی جانب آتا نظر آیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ وہ قریب آ گیا اور میری جانب ہاتھ بڑھا کر بولا، اوہ، تو تم ہو عبداللہ؟ مجھے خان صاحب نے تمہاری آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا نام اصغر ہے، اصغر احمد۔ میں اپنی ایک منت کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ کبھی کبھی بہت تنہائی کا احساس ہوتا تھا یہاں۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ وہ کون سی منت تھی جس کی خاطر وہ اس ویرانے میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ بظاہر اپنے حلیے سے وہ صاحب کافی متمول خاندان سے دکھائی دیتے تھے۔ ہاتھ میں انتہائی قیمتی گھڑی، گلے میں سونے کی چین، انگلیوں میں ہیرے کی 3 انگوٹھیاں، اور چہرے پر دولت کی وہ خاص چمک جو اس درگاہ کے غریبانہ سے ماحول میں بھی اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ میں نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ چلیں، اگر تنہائی صرف 1 سے 2 ہونے سے ختم ہو سکتی ہے تو پھر وہ نفری تو میری آمد نے پوری کر دی ہے۔ امید ہے ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ کچھ ہی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اصغر صاحب کو نماز کی دعوت دی، لیکن مجھے ان کا جواب سن کر ذرا حیرت سی ہوئی۔ نہیں عبداللہ میاں، میں اپنی نمازیں تنہائی میں ہی ادا کرتا ہوں۔ دراصل اس کا تعلق بھی میری منت سے ہی ہے۔ امید ہے تم برا نہیں مانو گے۔ نہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ نماز آپ کا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اپنی نماز ادا کریں، میں اپنی نماز پڑھ لوں گا۔ وہ اٹھ کر درگاہ کے صحن میں بنے ہوئے کچے کمروں میں سے ایک کی جانب بڑھ گئے۔ میرے رہنے کا انتظام بھی انہی کمروں میں سے ایک میں کیا گیا تھا، لیکن میں نے وہیں صحن میں بچھے جائے نماز پر عصر پڑھ لی۔ حسب معمول نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی مجھے اسی ازلی بے چینی اور مختلف وسوسوں اور خیالات نے آ گھیرا جو ہمیشہ سے میرے اور میری نماز کے درمیان حائل تھے۔ لشتم پشتم نماز پڑھ کر میں نے سلام پھیرا اور یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دور سے دوڑ کر آ رہا ہوں۔ مولوی خضر نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی نمازیں جو صرف زمین پر ماتھا ٹکانے کی حد تک ادا کی جاتی ہوں، وہ پلٹ کر واپس نمازی کے چہرے پر مار دی جاتی ہیں۔ شاید تبھی اپنی ہر نماز کے بعد مجھے اپنے چہرے پر ایک ان دکھے تماچے کا احساس ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں نے اپنی نماز کو فلک چھوئے بنا ہی واپس پلٹتے ہوئے محسوس کیا، اور اسی بے چین دل کے ساتھ درگاہ کی کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے چھت کی منڈیر سے سرکتی دھوپ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میری زندگی کا ایک اور قیمتی دن ضائع ہو کر گزر گیا ہے۔ آج بھی میں نے روز کی طرح صرف اپنا وقت ہی کھویا تھا، بدلے میں کچھ پا نہیں سکا۔